والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده منكر أصحاب نبينا لعين ورجيم وعتل بعد ذلك زنيم منكر أصحاب نبينا معيوب ومعتوب ومغزوب منكر أصحاب نبينا شر الأنام وألد الخصام وولد الحرام منكر أصحاب نبينا معوف العقل ونحوس الشكل وشكوك النسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب، آج کی اس پروقار، پر رونق، پر مسرت محفل کے اندر تکمیل قرآن کے سلسلے میں اور شہادت حسین کے سلسلے میں جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، جو قرآن ان بچوں نے پڑھا ہے اور آپ نے رمضان میں اس کی تلاوت کی ہے اور بعض ساتھیوں کو اس کے بعد بھی اب تک تلاوت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس قرآن کے اندر اللہ نے 5 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن کے موضوع 5 ہیں۔ قرآن میں اللہ نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے رسولوں کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 4، اللہ نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کے موضوع 5 ہیں۔ 5واں موضوع صحابہ اکرام ہے۔ قرآن پاک کی 6236 آیات ہیں۔ 6236 آیات میں سے 5واں حصہ تقریباً 1219 آیات میں اللہ نے اصحاب پیمبر کا تذکرہ فرما کر کے امت کو بتا دیا، قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو بتا دیا کہ یہ وہ 1219 آیات کا شاہکار انسانیت کے وہ پرمغز لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا اور پیغمبر پر اترنے والے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، بڑی واضح سی بات ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کفر اور اسلام کے فیصلے فرماتا ہے۔ کیوں کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، تو اللہ نے اسلام اور کفر کے فیصلے فرمائے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو اللہ نے ہر نبی کے آنے کے بعد جو نبی کو کلمہ دیا، اس کلمے کے پڑھنے والوں کو ماننے والے کہا جاتا تھا اور کلمے کو چھوڑ دینے والوں کو کافر کہا جاتا تھا۔ تو اب جب ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یعنی محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو اللہ اسلام اور کفر والوں کے چہرے کھول کر سامنے کر دیتا ہے کہ منکرین کون ہیں اور ماننے والے کون ہیں۔ تو میرے دوستو، بہت سارے لوگ محرم الحرام کے اندر صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محرم امن سے ہونا چاہیے۔ ہماری مشاورت ڈی پی او صاحب سے، ڈی سی او صاحب سے، ڈی ایس پی صاحب سے، تمام احباب سے جو ہوئی، اس کے اندر یہ طے ہوا کہ امن کے ساتھ محرم الحرام گزرنا چاہیے۔ تو ہم نے وہاں پہ کہا کہ بھائی میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی کارکن، میرا کوئی جوان اگر محرم کو خراب کرتا ہے تو اس کے جوابدار ہم ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج تک 9 دن محرم کے گزر چکے ہیں، ہمارے کسی ایک ساتھی کی طرف سے محرم کے امن کو خراب کرنے کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی، اور مد مقابل فریق کی طرف سے
کئی جگہ پہ بھاگٹا والا کے اندر، سرگودا کے اندر، دائیں بائیں جہاں بھی وائلیشنیں ہوئیں، حکومت وقت نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ایجنسیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ورکروں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور وہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے۔ ہم نے محرم سیل کے اندر اور اپنی ایجنسیز کو بتایا کہ وہاں پہ صحابہ اکرام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آپ ان کو روکو، تو حکومت الحمدللہ اس کا بھی روکنے کا انتظام کر رہی ہے اور بہت سارے پرچے بھی ہو چکے ہیں۔ تو آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ کہیں بھی صحابہ اکرام کے خلاف کوئی بندہ بولتا ہوا نظر آئے تو آپ ہمیں اطلاع کریں، انشاءاللہ فوراً ایسی زبان کو گدی سے کھینچا جائے گا۔ تو عظمت صحابہ کے نعرے آپ نے قاری فتح محمد صاحب سے سیکھے، وہ انشاءاللہ ساری زندگی لگاتے رہو گے۔ کل کا دن جو آ رہا ہے، عصر کی نماز میں جس شخصیت نے اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے حوالے کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ذرا بڑے زور اور شور اور بڑے جذبے اور بڑی صداقت کے ساتھ ذرا حسین حسین کرو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں، حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والے بیٹھے ہیں، حسین کے مشن کو کامیاب کرنے والے بیٹھے ہیں۔ تو بتاؤ کہ نماز میں جس نے اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے حوالے کر دی وہ کون ہے؟ فاطمہ کا بیٹا کون ہے؟ علی کا بیٹا کون ہے؟ پیغمبر کا نواسہ کون ہے؟ حسین کے ساتھ جس نے حضرت فاطمہ کی گود میں کھیلا ہے وہ حسن کون ہے؟ حسن کا بھائی کون ہے؟ محسن کا بھائی کون ہے؟ ام کلثوم کا بھائی کون ہے؟ زینب کا بھائی کون ہے؟ کلثوم کا بھائی کون ہے؟ اور حضرت عمر کا بہنوئی کون ہے؟ حضرت عمر کا سالہ کون ہے؟ حضرت عمر کے نکاح میں ام کلثوم دے کر کے عمر کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرنے والا کون ہے؟ عمر کو بہن کا رشتہ دے کر کے عمر کے ساتھ بھائی چارگی کا رشتہ بنانے والا کون ہے؟ کربلا کا شاہ کون ہے؟ کربلا کی طرف جانے والا کون ہے؟ کربلا کا شاہ حسین کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام بھی ہیں اور مسلمانوں کے جو رہبر و رہنما لوگ ہیں صحابہ اکرام، ان میں سے ایک ہیں۔ ہم الحمدللہ جہاں صحابہ اکرام کے دفاع میں بات کرتے ہیں، وہاں اصحاب پیغمبر کے ساتھ اہل بیت کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جہاں ہم صحابہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں، وہاں الحمدللہ ہم اہل بیت کے منکر کو بھی، ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ اکرام ہے اور ایک آنکھ اہل بیت اعزاء میں ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح اسلام اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔